منافقت دیکھو، بے غیرتی اور بے حمیتی دیکھو کہ مسلمانوں پر گائے کاٹنے پر پابندی ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر جو ہے وہ انڈیا ہے، خود کاٹ رہے ہیں اپنی ماں کو جس کو ماں کہتے ہیں، کاروباری مفاد کے لیے۔ مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ادا کر سکے۔ جب قومیں محکوم ہوتی ہیں تو ایسے ایسے المیے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زمین عطا فرمائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نعمت کے اندر آزمائش بھی ہوتی ہے، وہ معیار زندگی کا شاید مجھے اور آپ کو نہیں مل سکا، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں نہیں بن سکی، پل نہیں بن سکے، ہائی ویز نہیں بن سکے، معاشی استحکام نہیں آ سکا، آئینی استحکام نہیں آ سکا، سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ ہمارے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے یہ نعمت آزمائش بھی بن گئی۔ تنقید ہوگی، کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا، لیکن تحقیر الگ چیز۔ یہ کہنا کہ ہم ہندوؤں کے دور میں ہی ٹھیک تھے، کہ انگریزوں کے ساتھ ہی ٹھیک تھے، کہ اس ملک میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یہ انتہائی خطرناک جملے ہیں۔ پاکستان نے کبھی بھی کسی موقع پر اسرائیلی مفادات ہیں ان پر براہ راست نقصان نہیں کیا۔ کیوں ہمارا وہ دشمن بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ اس ملک کو جانتا ہے، اس کو اس ملک کے خطرے ہونے کا اتنا اندازہ ہے جتنا آپ کو اس ملک کی نعمت ہونے کا اندازہ نہیں۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ حق تعالی شانہ نے انسان کو نعمتوں کا ایک خزانہ عطا فرمایا ہے۔ یہ نعمتیں کبھی ظاہری ہوتی ہیں اور یہ نعمتیں کبھی باطنی ہوتی ہیں، لیکن نعمتوں کے اندر نعمت اور رحمت میں فرق ہے۔ کیا؟ نعمت میں اور رحمت میں فرق ہے۔ رحمت کبھی بھی آزمائش نہیں بنتی، لیکن نعمت کبھی کبھی آزمائش بن جاتی ہے۔ اولاد کی نعمت نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا، لیکن اولاد کی نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ اولاد غافل ہو جائے، اللہ نہ کرے نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ جو نعمت اولاد ہے یہ اب کیا بن گئی؟ آزمائش بن گئی۔ یہی فرق ہے نعمت اور رحمت کا۔ رحمت اسی لیے اللہ سے نعمت بھی مانگو اور ساتھ میں رحمت بھی مانگو۔ رحمت کبھی بھی آزمائش نہیں بنتی، رحمت رحمت ہی ہوتی۔ تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں، مال، دولت، اسباب، دین کی ظاہری نعمتیں، دنیا کی ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں، صحت کی نعمت، جسم کی نعمت، یہ نعمت کبھی کبھی آزمائش بھی بن جاتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، مثال کے طور پہ میں نے نعمت اولاد کی آپ کو مثال دی کہ یہ آزمائش بن جاتی ہے، لیکن کبھی کسی کو آپ نے سنا یہ کہتے ہوئے کہ کاش کہ یہ اولاد ہی نہ ہوتی؟ بڑا ہی کوئی بدبخت قسم کا انسان ہوگا جو اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہوتی نہ، یا اس اولاد کے نعمت ہونے کا انکار کرے، یا یہ دعا کرے کہ یہ ہم سے ضائع ہو جائے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک بہت بڑی دعا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کثرت سے مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا اور عافیت کا، اور اسی کے آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَزَوَالِ نِعْمَتِكَ، اے اللہ میں تجھ سے
معافی چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ مجھ سے نعمت جو ہے وہ کیا ہو جائے، چھن جائے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ نعمت جو ہے مجھ سے زائل ہو جائے، چھن جائے، اور عافیت مجھ سے پلٹ جائے، روٹ جائے۔ یا اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا بڑی خوبصورت دعا ہے، لمبی دعا ہے، اس کا یہ کچھ حصہ میں نے نقل کی۔ تو میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ نعمت کے اندر کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، لیکن نعمت کا انکار کر دینا یہ بہت بڑی گمراہی، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنا اور اس کی ناقدری کرنا یہ بڑے وبال کی چیز ہے، یہ بہت بڑے وبال کی چیز ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ان تمام نعمتوں میں اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی وہ یہ ملک، یہ پاکستان، یہ وطن عزیز ہے۔ چونکہ اگلا جمعہ جو ہے وہ 14 اگست گزر چکی ہوگی اور موقع نہیں ہوگا بیان کا، تو میں نے اس لیے آج اس بات کو مد نظر رکھا کہ کچھ بات اس ملک کے نعمت کے حوالے سے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی زندگی گزاری، بڑی سخت زندگی گزاری۔ نبوت ملنے کے بعد قرآن مجید نے اس زندگی کو نقل کیا اور اس کا ایک خاکہ بنایا، ایک نقشہ کھینچا، جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، بڑی عجیب آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو۔ قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، جب قرآن یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا تو تب متوجہ کرتا ہے، یاد کرو اس وقت کو۔ اِذْ أَنْتُمْ، جب تم لوگ، قلیلم، بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں بڑے ضعیف تھے، کمزور تھے۔ مکے کی زندگی میں تم قلیل بھی تھے، تمہاری تعداد بھی کم تھی، مستضعفون فی الارض، اور بڑے تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہارا بیج ہی نہ مار دیں، لوگ تمہیں ختم ہی نہ کر دیں۔ فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جو ہے، فآواکم، آوا یو آوی تأویتن کا مطلب ہے پھر ہم نے تمہیں ایک ٹھکانہ بخشا۔ کیا مطلب؟ مدینہ منورہ عطا فرمایا۔ کمزور تھے، ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، عبادات کے اندر رکاوٹ، نماز میں رکاوٹ، یہاں تک کہ مکی زندگی میں صرف ایک چیز اللہ نے فرض کی اور وہ چیز نماز تھی، اس نماز کے پڑھنے کے اندر بھی رکاوٹ۔ اور پھر یہ کہ صرف رکاوٹ نہیں، بلکہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا، کسی غلام کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، حضرت بلال جیسا انسان، تو پھر مالک اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے، تشدد کرتا ہے، کوڑے برساتا ہے۔ عمار بن یاسر کے پورے خاندان کو، حضرت عمار کے خاندان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں پورے گھر پر تشدد ہو رہا ہے، مستضعفون فی الارض۔ کیفیت یہ تھی، ضعف اتنا تھا، مسلمانوں کے اندر کمزوری اتنی تھی کہ نبی موجود ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا کے۔ اور اللہ کے نبی حضرت عمار کے گھر کے باہر سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ کی نعمتیں تمہارے لیے اگلے جہانوں میں لکھی ہوئی ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے، اللہ کے نبی کچھ کر نہیں پا رہے، اللہ کے نبی ان کا دفاع نہیں کر پا رہے، مستضعفون فی الارض، کمزور ہیں زمین کے اندر۔ پھر قرآن کہتا ہے فآواکم، پھر ہم نے تمہیں جو ہے ٹھکانہ عطا فرمایا، مدینہ منورہ عطا فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فآواکم وأیدکم بنصری، پھر ہم نے تمہاری اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید کی، مددیں اتاری، نصرتیں اتاری، بدر میں مدد عطا فرمائی، احد کے شروع کے مارکے میں مدد عطا فرمائی،
پھر خندق میں مدد عطا فرمائی، پھر بدر و حنین کے اندر اللہ نے مدد عطا فرمائی، پھر اللہ نے غزوہ موتہ میں مدد عطا فرمائی، اور کتنے سرایا اور کتنے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی غزوات مہمات تھیں کہ جہاں صحابہ کو روانہ فرمایا، اللہ نے مدد و نصرت عطا فرمائی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، نہ صرف یہ کہ مدد عطا فرمائی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، رزق کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دیے۔ کیوں؟ کس لیے یہ سب ہم نے کیا؟ کیوں کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اب تم شکر ادا کرو۔ اب تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ مدینے میں اللہ کے نبی آتے ہیں، روزہ بھی فرض ہو گیا۔ مدینے میں اللہ کے نبی آتے ہیں، حج بھی فرض ہو گیا۔ مدینے میں اللہ کے نبی آتے ہیں، جمعے کی نماز بھی فرض ہو گئی۔ مدینے میں اللہ کے نبی آتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کے مطابق تحویل قبلہ بھی ہو گیا۔ تمام کی تمام عبادتیں سوائے نماز کے مدینے میں فرض۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں کے لیے بھی زمین کا اور ایک ایسے خطے کا ہونا ضروری ہے جہاں انسان آزادی کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اگر کسی جگہ پر انسان کمزور ہوگا تو عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی مسلمان معاشرے کو، مسلمانوں کی ایک جماعت کو، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو اللہ تعالیٰ ایک زمین عطا فرما دیں، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور اس کا شکر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان عبادت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کے اور میرے پڑوس کے ملک میں آج جو صورتحال ہے بھارت کے اندر کہ مسلمان اجتماعی طور پر اس بقرہ عید پر بکرا کاٹنے کے لیے بھی مسلمانوں پر تشدد کیا۔ گاؤں ماتا کا تو حساب الگ تھا، وہ تو پورے ہندوستان میں اس وقت پابندی ہے کہ بکرا یعنی گائے کا ذبیحہ نہیں کر سکتے مسلمان، وہ تو تھا۔ اس دفعہ کی نئی صورتحال یہ ہوئی کہ ہندوتوا اور مودی حکومت کے پرچاروں نے اور مودی حکومت کے گماشتوں نے مسلمانوں پر بکرے کاٹنے پر بھی تشدد کیا، عبادت مشکل کر دی۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، سفاکیت دیکھو، منافقت دیکھو، بے غیرتی اور بے حمیتی دیکھو کہ مسلمانوں پر گائے کاٹنے پر پابندی ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا بیف ایکسپورٹر جو ہے وہ انڈیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا بیف کا جو ایکسپورٹر ہے، گائے کے گوشت کا ایکسپورٹر کون ہے؟ انڈیا۔ جا کر انٹرنیٹ پر لکھو، سارے اعداد و شمار آ جائیں گے۔ خود کاٹ رہے ہیں اپنی ماں کو، جس کو ماں کہتے ہیں، کاروباری مفاد کے لیے۔ مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی عبادت کو ادا کر سکے۔ جب قومیں محکوم ہوتی ہیں تو ایسے ایسے المیے ہوتے ہیں۔ پوری بھارت کے ابھی جو قانون پاس ہوا ہے وقف کا قانون، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مدارس اور مساجد کی جو بھی املاک وقف کی املاک تھیں، اب اگر حکومت چاہے تو ان پر قبضہ کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ محکوم قومیں ایسی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خطہ عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زمین عطا فرمائی، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نعمت کے اندر آزمائش بھی ہوتی ہے۔ وہ معیار زندگی کا شاید مجھے اور آپ کو نہیں مل سکا، گٹر ابل رہے ہیں، سڑکیں نہیں بن سکیں، پل نہیں بن سکے، ہائی ویز نہیں بن سکے، معاشی استحکام نہیں آ سکا، آئینی استحکام نہیں آ سکا، سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ نعمت آزمائش بھی بن گئی ہمارے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے، کچھ اپنے ہمارے اعمال کی وجہ سے، بلکہ کچھ نہیں، زیادہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہر بات کو حکمرانوں کے سر ڈال دینا یہ بھی ناانصافی کی بات ہے۔ مجھے اور آپ کو کس نے منع کیا کہ ملک کی صفائی رکھیں؟ منع کیا کسی نے؟ مجھے اور آپ کو کسی نے منع کیا کہ ہم جو ہے ڈسپلن؟ پچھلے جمعے کو سارا بیان نظم و ضبط کے اوپر تھا، کسی نے منع کیا؟ کسی حکمران کو ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے کوئی پولیس والا، کوئی سنتری، کوئی فوجی، کوئی آرمی کا، کوئی ایئر فورس کا افسر کھڑا ہوا ہے کہ تم نظم و ضبط کی پابندی نہ کرو؟ یہ جو رشوت لوگ لیتے ہیں، رشوت ستا، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں سے ہے نا، یہ اوپر سے تو نہیں ٹپک رہے۔
یہ میرے آپ کے رشتہ دار، چچا، خالو، تایا ہیں، میرے اور آپ کے کزن، یہ سب ہم میں سے ہیں نا بھائی. کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی ہم میں سے ہے، کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ بھی ہم میں سے ہے. تو نعمت آزمائش آ جاتی ہے لیکن نعمت کا کبھی انکار نہیں کیا جاتا، ورنہ اللہ رب العزت پھر وہ کوڑا برساتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نسلوں سے اس نعمت کو نکال لیتے ہیں، نسلوں سے. کل میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول، فرمایا جو علماء کی توہین کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ توہین علماء کی. اختلاف نہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اختلاف کرنے کے اندر بھی مخالف کے اندر جو ہے عقل کا اور علم کا ہونا ضروری ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے تھے جو علماء کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 نسلوں سے، اس کے خاندان میں 10 نسلوں سے علم کو کھینچ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں. 10 نسلوں تک کوئی عالم دین اس کے خاندان میں دین کا جاننے والا پھر اللہ پیدا، یہ اس کی نحوست ہوتی ہے. توہین آج میرا اور آپ کا رویہ اللہ ہمارے اس ملک کے ساتھ تنقید کا نہیں، یہ تحقیر کا ہے. دونوں میں فرق ہے، فرق کو سمجھو. تنقید الگ چیز ہے. مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، یار یہ کیا چکر ہے، یہ کیا بات ہے، یار اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے لیے فورم استعمال کرنا، بات کرنا، یہ سب ٹھیک ہے. کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا، کوئی منزل من اللہ نہیں ہے. تنقید ہوتی ہے جب کوئی طبقہ حکمرانوں کا ہو یا اداروں کے طبقات اوپر کے لیول پر بیٹھیں اور اس ملک کی قسمت کے فیصلے کریں تو اتنی ان کے اندر جرت اور اتنی ان کے اندر کریج ہونی چاہیے کہ وہ پھر تنقید بھی برداشت کر سکیں. تو تنقید الگ چیز ہے لیکن تحقیر الگ چیز ہے. تحقیر غلط بات ہے. یہ کہنا کہ ہم ہندوؤں کے دور میں ہی ٹھیک تھے، یہ کہنا کہ انگریزوں کے ساتھ ہی ٹھیک تھے، یہ کہنا کہ اس ملک نے آج تک ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ کہنا کہ اس ملک میں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یہ انتہائی خطرناک جملے ہیں. یہ انتہائی خطرناک جملے ہیں. اپنے اداروں کے حوالے سے ایسی بات کرنا. اسلامی تاریخ کے اندر 4 بڑے سانحات ہوئے ہیں. کتنے؟ 4 سقوط ہوئے ہیں، فال. سب سے پہلا سانحہ اسلامی تاریخ میں خلافت عباسیہ، سقوط بغداد ہوا. کیا ہوا؟ سقوط بغداد. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سانحہ تھا. دوسرا سانحہ، دوسرا سقوط اور فال آف اسپین، اندلس، سقوط اندلس، جب مسلمانوں کی حکومت یورپ سے ختم ہو گئی. تیسرا سب سے بڑا سانحہ اسلامی تاریخ کا جو ہوا وہ مغل سلطنت کے ختم ہونے سے ہوا. جیسے کیسے تھے؟ آپ بولیں گے وہ تو عیاشی میں لگے ہوئے تھے، وہ تو شراب پیتے تھے، وہ تو یہ کرتے تھے، انہوں نے تو محل بنائے. سب باتیں اپنی جگہ کسی حد تک درست بھی ہیں. یہ تاریخ کا معاملہ ہے، یہ پھر بات چلے گی تو لمبی چلی جائے گی. اور چوتھا سانحہ آٹومن امپائر کا، خلافت عثمانیہ کا. یہ 4 سانحے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو اجتماعی 4 سانحے ہوئے ہیں، ان 4 سانحات کی آپ ذرا ڈیٹیل نکال لیں. بس ان میں 3 چیزیں تھیں. کتنی؟ وہ 3 وجہ سے ہوا. نمبر 1، یا تو معاشی استحکام نہیں تھا. نمبر 2، یا سیاسی استحکام نہیں تھا. اور نمبر 3، یا فوجی استحکام نہیں تھا، مضبوط فوج نہیں تھی. یہ 3 وجوہات بنی ہیں تینوں کے دور، 4 کے. ان تینوں میں سے بعض جگہ تینوں وجوہات تھیں، بعض جگہ ایک وجہ تھی، بعض جگہ 2 وجوہات تھیں. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ
آخری آواز تھی اس بر صغیر میں انگریز کے خلاف. فوج مضبوط تھی, بہترین فوج تھی, غدار بھی پیدا ہو گئے میر صادق جیسے, لیکن سیاسی استحکام نہیں تھا, لوگ بڑے خبیث تھے ان کے. اور ہمارے اس ملک کے اندر تو نہ معاشی استحکام ہے نہ سیاسی استحکام. آخری ایک استحکام ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کی وجہ سے اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک کو اللہ نے مضبوط فوج عطا فرمائی, ورنہ اور کیا ہے آپ کے پاس, اور ایٹمی طاقت عطا فرمائی. حق تعالی شانہ نے اس نے باقی رکھنا تھا. 78واں ہم یوم جو ہے ولادت پاکستان منائیں گے, 78ویں جو ہے 14 اگست آئے گی. اللہ کا نظام تھا, اس نے قائم و دائم رکھنا تھا. کیسے بھی قائم و دائم رکھنا تھا, یہ اللہ کے تکوینی امور میں سے, یہ میرے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. میں اور آپ اس پر اپنی عقل نہ لڑائیں کہ 27ویں شب کو قائم فرمایا, جمعہ شروع ہو چکا تھا, اور ہزاروں مسلمانوں 10 لاکھ تقریباً 1 ملین مسلمانوں کا خون شامل ہوا زمین کے اندر, جذب ہو گیا. ہزاروں بچیوں کی عصمت دری ہوئی, ہزاروں لوگ لاپتہ ہوئے. آج تک کچھ پتہ نہیں اس ہجرت کا. تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی. اللہ نے یہ سارے معاملات فرمائے. آج قائم و دائم ہے, جیسا کیسا قائم و دائم ہے میرا اور آپ کا ہے, میں نے اور آپ نے اور آنے والی نسلوں نے اس کو سنبھالنا ہے. اور وہ کس بنیاد پر؟ دنیا کے اندر, ماڈرن دنیا کے اندر, موجودہ دنیا کے اندر 2 ملک قائم ہوئے جو مذہب کی بنیاد پر قائم ہوئے. کس کی بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد. ایک اسرائیل ہمارے قائم ہونے کے ٹھیک 1 سال کے بعد 1948 میں, اور ایک ملک پاکستان, اور ایک مدینہ منورہ کی ریاست. وہ تو چلو پرانا معاملہ. بن گوریان جو اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم تھا, 1900 غالباً جب عرب اور اسرائیل جنگ ہوئی 60 کی دہائی میں, میرا خیال 1967 میں یا 8 میں, تو اس کے بعد اس سے کسی نے انٹرویو لیا اور اس کے بعد وہ مر گیا. بن گوریان جو تھا وہ اسرائیل, موجودہ اسرائیل کا بانی ہے, جیسے ہمارے محمد علی جناح قائد اعظم بانی پاکستان ہے, اس طرح اسرائیل کا بانی جو ہے پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا. تل ابیب کے جو ایئرپورٹ کا نام بھی بن گوریان ہے. تو بن گوریان سے کسی نے پوچھا اسرائیل کے لیے اب خطرہ کیا ہے؟ اس نے کہا عربوں کو تو ہم 6 دن کے اندر شکست دے چکے ہیں, موجودہ عرب ممالک ہمارے لیے اب کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم نے ان کو ٹیکل کر لیا ہے, جو تھوڑا بہت ہے وہ آئندہ ہو جائے گا. اس نے کہا پھر کیا خطرہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان. کیوں بھائی, کیوں خطرہ ہے؟ ہمارے ہاں تو اس وقت جرنیل حکومت کر رہے تھے, کیوں خطرہ ہے پاکستان؟ نہ ہماری سرحد ملتی ان کے ساتھ, 3000 کلومیٹر درمیان کا فاصلہ ہے, نہ ہماری کوئی تجارت ہے ان کے پاس, نہ آج تک انہوں نے ہمیں تسلیم کیا نہ ہم نے ان کو تسلیم کیا. تو خطرہ کس بات کا؟ ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کی ایک گلی میں ہو, دوسرے گلی میں دوسرا گھر ہو, اور وہ کہے کہ یار مجھے اس گھر سے خطرہ ہے. بھائی آپ کہیں گے کیوں خطرہ ہے؟ دوسرے محلے میں رہتا ہے, آپ کی گلی میں نہیں رہتا, آپ کا راستہ نہیں وہاں سے, آپ کی پانی کی لائن نہیں گزرتی, آپ کی بجلی کی لائن وہاں سے نہیں گزرتی, آپ کے لیے کیوں خطرہ ہے؟ بالکل ایسی بات ہوئی نا, نظریاتی خطرہ ہے. کل کو نیتن یاہو نے کل ہی ہے نا ٹی وی پر ببانگ دوہل نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ انڈیا پاکستان کی مئی کی جنگ میں ہم نے انڈیا کی مدد کی. کل اعلان کر دیا نا اس نے, آج اخبارات میں صبح کو آیا ہوا ہے. کیوں؟ اس کو ہم سے کیا تکلیف ہے؟ پاکستان نے کبھی بھی کسی موقع پر اسرائیلی جو مفادات ہیں ان پر براہ راست نقصان نہیں کیا. کیوں ہمارا وہ دشمن بنا ہوا؟ اس لیے کہ وہ آپ سے زیادہ اس ملک کو جانتا ہے,
اس کو اس ملک کے خطرے ہونے کا اتنا اندازہ ہے جتنا آپ کو اس ملک کی نعمت ہونے کا اندازہ نہیں. آپ سمجھ رہے بات؟ ہاں. اور یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں فتح مبین نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مئی کے مہینے میں اس قوم کو ایک عظیم و شان فتح نصیب فرمائی، تو جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے کہ بھائی وہ اصل میں نا لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹوسٹ کرنا معاملات کو. جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی نا تو ایک طبقہ ایسا بھی تھا، بعد میں وہ خاموش ہو گئے، چونکہ میں نے کہا کہ یہ وقت جو ہے نا پروپیگنڈا وار کا ہے، کہ سب یہ دو نمبری ہو رہی ہے، یہ سب دو نمبری ہے. یہ اسرائیلی اس سے نا فلسطین کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اگر یہ پوچھ لو نا اب چھوڑیں بات دور نکل جائے گی، چھوڑیں میں پھر اس مسئلے پہ تھوڑا غصے میں بھی آ جاتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے وہاں پٹائی تو نہیں کروائی، الحمدللہ ہندوستان لا کر اسرائیل کی ہم سے پٹائی کروائی انشاءاللہ تعالی. اور ایسے ہی ہوگا اگر ہمارے ہاتھ نہیں پہنچتے وہاں تک، اور ایک وقت آئے گا پہنچیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. آج اگر نہیں پہنچتے تو خود الحمدللہ یہاں آئے. کل اقرار کیا اس نے نیتنیاہو نے کہ ہم نے فلاں فلاں جو ہے میزائل بھیجے اور فلاں فلاں، ان میزائلوں کے ساتھ یا ان طیاروں کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ تو آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو نعمت کی ناقدری نہ کرو، نعمت کی ناقدری نہ کرو. نعمت کی ناقدری کرنے سے اللہ رب العزت نعمت کو چھین لیتے ہیں. اور ہمارے اس پچھلے 10 سال کے عرصے میں 9 یا 11 اسلامی ممالک صفحہ ہستی سے مٹ گئے، تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے. اور ایسے وہاں پر المیوں نے جنم دیا، ہزاروں لاکھوں مسلمان میرے اور آپ کے بھائی قبروں میں اتر گئے، سول وار کا شکار ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ ان ممالک کے پاس مضبوط فوج اور مضبوط جو ہے وہ نہیں تھی. باقی یہ کہ جیسے میں نے شروع میں کہا، تحقیر نہیں کرنی، تنقید کرنی ہے. اگر کوئی ادارہ اپنی آئینی حدود سے نکلتا ہے تو تنقید کرنی ہے، تنقید بنتی ہے، تحقیر نہیں بنتی، ناقدری نہیں بنتی. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آخر دعوانا